जलसों में सिलेक्टिंग के लिए आप लोगों के पास आता है तो कि आप लोग ग्रुप बंदी करते हैं, 50-50, 60-60 हजार रुपए का के शायर रखे जाते हैं, खतीब रखे जाते हैं, इससे आवाम को क्या फायदा? ये जो बड़े आलिम हैं इलाके के, जैसे मुफ्ती आरिफ साहब, आबिद साहब, ये लोग नजरअंदाज करते हैं, ये सही है या गलत? कुछ जलसे ऐसे होते हैं जहां आपको नजराना कम मिलता है तो उसके बाद फिर उस बस्ती में दावत होती है तो आप नहीं जाते हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त नूरी यतीम खाना LRP चौक बहादुरगंज में हूँ और मेरे साथ बैठे हुए एक अजीम हस्ती हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कामरान साहब किबला अजहरी पब्लिक स्कूल के फाउंडर हैं जो बोरादा में है और यहाँ दर्स निज़ामी पढ़ाते हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा। तो सबसे पहला सवाल मुफ्ती कामरान साहब किबला, आपके जहन में अचानक से क्यों आया कि आप अजहरी पब्लिक स्कूल खोलें? तालीम, एजुकेशन, शिक्षा इस दौर में बहुत ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत और अहमियत को सामने रखते हुए और उसके अलावा हमारी एक सोच है, एक फ़िक्र है कि स्कूल्स इस मेयार के हों कि जहाँ दीनी उलूम को भी जगह दी जाए, जैसे मुस्लिम मसाइल हैं, अखलाकियात है और इस्लामिक हिस्ट्री है। इन तमाम चीज़ों को भी उसमें शामिल की जाए ताकि हमारे कौम के जो बच्चे इल्म हासिल करें, असरी उलूम हासिल करें, उनके साथ साथ दीनी उलूम भी वो साथ में जो उनके लिए ज़रूरी है उसको भी वो हासिल करें। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। लगे हाथ एक सवाल, जब आपने स्कूल के लिए ये सोचा कि असरी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, जदीद साइंस, जदीद फ़लसफ़ा, जी, तो फिर ये सोच क्यों नहीं कि मदरसा में भी जदीद साइंस, असरी तालीम, इसको भी लागू करना चाहिए? जब आपके मदरसे में, आपको स्कूल में लगा कि दुनियावी तालीम चाहिए तो फिर मदरसे में आपको... जी, आपने बहुत बेहतर ये दूसरा सवाल किया कि यकीनन आज ज़रूरत है हमारे मदारिस में भी जदीद साइंस को शामिल की जाए इसके निसाब में। इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और क्योंकि मदारिस में जो निसाब शामिल हैं फ़लसफ़ा क़दीम का, जिसे अक्सर मदारिस में पढ़ाते हैं, दर्स निज़ामी में जो किताबें शामिल हैं, तो वो फ़लसफ़ा, जी, हिदायतुल हिकमत वगैरह जैसी किताबें हैं, तो वो फ़लसफ़ा क्योंकि क़दीम है, अब ज़ाहिर है उसमें फिर रिसर्च और तहक़ीक़ करके जो मौजूदा साइंस है, जो डेवलप साइंस है जो आपके सामने, हमारे सामने है आज, तो हालांकि उनकी पुरानी जो बातें हैं फ़लसफ़ा की, वो बातें जदीद साइंस रद्द कर देती हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके हिसाब से जदीद साइंस का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मदारिस में भी जदीद साइंस को शामिल की जाए। अच्छा, मदरसे से ये सिलसिला क्यों टूट गया जबकि आप पहले अल्लामा मुहद्दिस दहलवी का एक मदरसा रहीमिया है, फरहंग महल लखनऊ है, मदरसा निज़ामिया बगदाद है, यहाँ से पढ़ के लोग फ़लसफ़ी भी बनते थे, मंतिकी भी बनते थे और रिसर्चर भी बनते थे और आलिम भी बनते थे और तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम भी बनते थे जैसे कि इमाम गज़ाली हैं। मगर ये सिलसिला कैसे टूटा कि असली तालीम को दीनी तालीम से दोनों में डिफरेंट कर दिया? ये कैसे हो गया? जब देखिए, ये बात सही है कि पुराने दौर में जो मदारिस की शक्ल में हुए या फिर यूँ ही दरसगाही शक्ल में जो तालीम दी जाती थी, उनमें बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, जयीद उलमा जो अपने वक्त में फ़िक़हियात में बड़े माहिर थे, इल्म कलाम में भी माहिर थे, इसी तरह मंतिक़ व फ़लसफ़ा में बड़े माहिर थे। तो लेकिन बाद में थोड़ा सिलसिला दूर हुआ कि लोगों ने जो है फ़लसफ़ा को सख्त करके उन्होंने एक तरह से समझिए कि तरजीह देना छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़लसफ़ा की बातें आज के दौर में इसकी ज़रूरत नहीं है, आज भी उनकी ज़रूरत है ताकि हम जो इल्म कलाम है, यानी जो अक़ायदे अहले सुन्नत या ज़रूरियात दीन है, जो इस्लामिक ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं, फ़लसफ़ा कुछ और कहता है और इस्लाम के नज़रियात कुछ और हैं, तो अब ज़ाहिर है उन नज़रियात का जानना ज़रूरी है ताकि हम उसका रद्द कर सकें। फिर ये कि वह जो रद्द हमारे उलमा ने पहले किया, हमारे बड़े बड़े इमामों ने जो पहले किया, वह आज भी उन्हीं रद्द का, उनकी किताबों की आज भी ज़रूरत है ताकि मौजूदा साइंस का भी रद्द किया जा सके जो इस्लाम के मुतसादिम नज़रियात हैं। चलिए, एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं कि क्या कुरान और हदीस की रोशनी में जदीद साइंस ज़रूरी है? देखिए, साइंस में एक वसाअत है, साइंस को समझना भी ज़रूरी है कि साइंस क्या है। साइंस दर हकीकत इस कायनात, पूरी यूनिवर्स
اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں تحقیق، ریسرچ اور ان میں بنیادی چیزیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو سائنس میں شامل ہیں۔ جی سائنس کی جی یہ جی تو قرآن میں بھی قرآن میں بھی افلا ہے۔ یتفکرون افلا جی یتدبرون، جی جی غور و فکر تو کرنے غور کے و لیے۔ فکر کی ہمیں جو ہے قرآن نے پیغام دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تو اس لیے اگر ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر جب ہم اس کی روشنی میں اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سائنس کے بعض نظریات ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، اگینسٹ ہیں، لیکن بعض ایسے نظریات بھی ہیں جو اسلامی نظریے کو ثابت کرتا ہے۔ لگے ہاتھ ایک سوال آپ سے اور کر دیں کہ یہاں کب سے پڑھا رہے ہیں آپ، اور کون کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں، اور کس جماعت تک یہاں پڑھائی ہو رہی ہے؟ جی ہمارے علاقے کے ایک متحرک عالم دین غازی سیمانچل حضرت علامہ مولانا ابوالکلام نوری صاحب، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے ادارے میں درس نظامیہ کی مکمل تعلیم انہوں نے رکھی، اور اس کے لیے اچھے اچھے علماء انہوں نے جو ہے انتخاب کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں مفتی مزمل حسین صاحب، مفتی مکی رضا تابش، مفتی مناظر صاحب اور میں اخر بھی۔ بعد رمضان جب شوال کے بعد جب یہ ادارہ کھلا، اس کے بعد جو ہے عالمیت کی پڑھائی، درس نظامیہ کی پڑھائی شروع ہوئی اور باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز ہوا۔ تو شوال کے بعد سے جب سے مدرسہ کھلا ہے تب سے یہ تعلیم چل رہی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ یہاں تقریباً جماعت ثالثہ تک کے بچے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، اور میں جن میں سے چند کتابیں میں پڑھاتا ہوں، جیسے اصول الشاسی ہے، اور اس کے علاوہ علم الصیغہ ہے، بوسطہ ہیں، فارسی قواعد النشاء ہے، تو یہ کتابیں میں پڑھاتا ہوں، اور شرح تہذیب۔ چلیے ماشاءاللہ، شرح تہذیب وغیرہ یہ سب آپ اصول الشاسی پڑھاتے ہیں۔ جی چلیے کچھ سوال عوام کا بھی ہے، میں وہ بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک سوال اور بھی کہ ماشاءاللہ یہ میں سنا ہوں، حقیقت آپ بتا سکتے ہیں جی کہ مفتی مزمل حسین صاحب اور آپ جی شروعاتی دور میں فی سبیل اللہ آپ لوگ آتے تھے، جی یہ صحیح ہے؟ جی یہ سمجھیں کہ ہم اپنا مفتی صاحب اور ہم اپنا وقت یہاں دیتے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمیں تنخواہ کتنی ملتی ہے اس نظریے سے دیکھیں گے تو شاید پیٹرول خرچہ آنے جانے کا۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ جی آپ لوگوں کی بہت بڑی قربانی رہی ہے۔ اور عوام کا کچھ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ ماشاءاللہ آپ کی سوچ و فکر کو دیکھنے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہے، مگر کچھ لوگ ہم سے بولے کہ یہ سوال ضرور کیجیے گا جی کہ آپ لوگ جو علاقے کے ذمہ دار شخص ہیں، مانے جانے ہیں، جی اور جلسوں میں سلیکٹنگ کے لیے آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، تو کہ آپ لوگ گروپ بندی کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگ دعوت کرتے ہیں تو نہیں، لوگوں کا جی سوال ہے کہ یہ لوگ گروپ بندی کرتے ہیں اور جہاں ان لوگوں کا اپنے مزاج کا ہوگا ان کو سلیکٹ کریں گے، یہ جو بڑے عالم ہیں علاقے کے جیسے نہیں مفتی نہیں عارف صاحب، عابد صاحب، یہ لوگ جی نظر انداز کرتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہیں نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہم لوگوں میں اس طرح کی بات نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے علاقے کی، اور بہرحال کوئی اگر ایسا مائنڈ کرے، خیال کرے نہیں، مجھ تو سے سوال سوال پوچھ ہوا کر، ہے تو ظاہر سی بات میں ہے، تو سوال کروں گا آپ ہم سے۔ لوگ اس لائن کے آدمی نہیں ہیں، جہاں دعوت ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں، دعوت نہیں ہوتی ہے تو نہیں پہنچتے ہیں، نہ ہمیں کسی جلسے پر تنقید بھی نہیں، اور کسی پر کوئی کسی طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں کہ ہم بعد میں یہ کہیں کہ صاحب نے ہم کو دعوت نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جنہیں چاہے رکھیں۔ اب اتنے سارے علاقے کے علماء ہیں اور فردن فردن سب کو رکھیں گے تو ظاہر ہے اب بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جلسے والوں پر، وہ اپنے حساب سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ علاقے کن کو رکھنا ہے کن کو نہیں رکھنا ہے۔ نہیں، ایسی الحمدللہ ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور میں نذرانے کی فکر نہیں کرتا، نہ ہی نذرانہ میرا لوگوں مطلوب کا رہتا ہے۔ سوال ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نہ ہی نذرانہ میرا مطلوب ہے، نہ میں اس کی کبھی ترجیح دیتا ہوں۔ اب بعض جگہ ایسے بھی ہوئے، کہیں میں پروگرام میں گیا تو کہیں 100 روپے مل گئے، کہیں 200 روپے مل گئے، تو کبھی میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اتنا کم کیوں دیا، الحمدللہ ایسا خیال نہیں رکھتا، جہاں جو مل جائے رکھ لیتا ہوں، نہ بھی دیں تو کوئی بات چلیے ماشاءاللہ، یہ لوگوں کا سوال تھا اس لیے میں نے کیا۔ نہیں۔ جی اب ایک سوال اور، علاقے میں جو جلسہ ہوتا ہے، دیکھیے، بہت سارے سوالات اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اکثر ہمارے ہی علماء سوال کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، باہر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ علاقے کے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔
جہاں تک میرا خیال ہے کہ دینی خدمات کے لیے علاقے میں تقسیم نہیں کیا سکتا. یہ نہیں کہ وہ اس علاقے کے ہیں وہ اس علاقے کے ہیں. جہاں 50,000 میں ایک شاعر جہاں تھا، دینی 50,000 تبلیغ و میں. ارشاد کی بات آئے وہاں فردن علاقے کو تقسیم نہیں کر سکتے. کوئی بھی کسی بھی علاقے کا جو مسلک کا اس کام میں کرے نہیں کر دین کا کام سکتے کرے ہیں، تقسیم کر کر سکتے ہیں. رہی بات نذرانے کی تو یہ سوالات ان لوگوں سے کیے جائیں جو لوگ 50,000 60,000 لیتے دینے ہیں. والے تو آپ ہی لوگ ہوتے ہیں نا. جی بات صحیح ہے. اب کیونکہ ماحول ایسا بن گیا علاقے کا کہ آپ اگر باہر سے کسی خطیب کو آپ بڑے خطیب کو نہیں بلاتے ہیں 50-60 ہزار والے تو لوگ نہیں اکٹھا ہو پاتے ہیں, جلسوں میں لوگ نہیں پہنچتے ہیں. اگر یہی ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ ہر جگہ 50,000 والا خطیب نہ ہو تو پھر لوگ تو آئیں گے تو ظاہر ہے مجبور ہو کر کے. یہ مزاج بدلنی چاہیے, مزاج بدلے, حالات بہتر ہوں اور جلسے معیاری جلسے ہوں, اچھے ہوں, بہتر ہوں اور اچھا پیغام جائے, اچھا میسج جائے. لاسٹ سوال آپ سے, ایک ابھی آپ کے تھرو ایک جلسہ ہوا, جی جس جلسے میں آپ نے بڑے خطیب کو بلایا, اسی کا نام کافی تھا لوگ اکٹھا کرنے کے لیے, مگر آپ نے ایک 55,000 50,000 والا شاعر کو بلایا. اس سے قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے آپ؟ دیکھیے وہ جلسہ در حقیقت ہمارا نہیں تھا, وہ دوسرے کا ہے, ادارہ دوسرے کا ہے. ہاں میں وہاں سے متعلق ہوں اور میرے تعلقات ہیں, میرے علاقے کا ہے, تو یہ سجیشن تعلقات تو کی آپ ہی سے بنیاد پر لیا گیا تھا. نہیں, کئی علماء تھے ہمارے علاقے کے, تمام علماء رہے میٹنگ میں شامل تھے جب اس طرح کی باتیں آئی تھی. تو بہرحال ان کی رائے کچھ اور تھی, بعد میں کچھ اور ہوا. وہ ان کے جو خاص پرسنل جو لوگ ہیں جنہوں نے جلسے کو سجایا, ظاہر ہے وہ ان لوگوں کا خیال ہے اس پہ, باقی ہم لوگ کو جو خیال دینا تھا ہم دے چکے تھے, وہ ان کی مرضی کے اوپر ہے, اب وہ جسے چاہیں بلائیں. جی چلیے, یہ تھے مولانا حضرت علامہ و مولانا مفتی کامران صاحب. ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے خوبصورت انداز میں ان سارے سوالات کے جواب بھی دیے. کچھ سوالات کٹھن تھے جو ان کے ذات پر بھی آواز اٹھائی جا رہی تھی, ان سارے سوالوں کو بھی انہوں نے بہت آسان اور خوش مزاجی کے ساتھ جواب دیے. پھر انشاءاللہ دوسرا انٹرویو دوسرے سے ہوں گے, انتظار کیجیے.